نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو قوموں کے لیے ہدایت بنایا. نواں پارہ ہے. اللہ رب العالمین اس پارہ میں سیدنا شعیب علیہ السلام کا قصہ بتاتے ہیں جو کہ 8واں پارہ کے آخر سے شروع ہوا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر آپ پلٹ کر ہمارے دین کی طرف نہ آئے جو اس قوم کے سردار تھے تو ہم آپ کو اس بستی سے نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام نے پوچھا آپ ہمیں نکال دیں گے یا ہمیں پسند نہ ہو آپ کی ملت کی طرف آنا؟ کہتے اگر ہم سیدنا شعیب علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی طرف آ جائیں جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہو اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور کے احکام پر فرمانبرداری کرنا تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نجات دی ہے وہ اس کو کھو بیٹھے گی. اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اور اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے بتایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر ان کو زلزلہ نے آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ، اس سے پہلے سیدنا سمود علیہ السلام کی قوم کا قصہ، اس سے پہلے سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا قصہ، اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام کی اقوام کے قصے بیان کیے. اور ان میں سب میں اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. اے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین آگے ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری امت محمدیہ کو بتاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اور آگے اللہ رب العالمین اس ساری تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی نبی بستی پر نبی بھیجے، رسول بھیجے، جب کسی چیز بندے کو ہدایت کی دعوت آتی ہے، جب بندہ ہدایت پر چلنا شروع کر دیتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. پھر اللہ رب العالمین تھوڑی دیر بعد یہ تکلیفیں پریشانیاں آپ کے لیے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تم سے جو پہلے تمہارے بڑے تھے، آباء و اجداد تھے، اسلاف تھے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے تھے، یہ ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں ان کو بھی آئی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بستی ہو جائے وہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اوپر عدل قائم ہوتا ہے، جب انصاف کے ساتھ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، جب کسی قوم کے اندر انصاف کے ساتھ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس فیصلے کی وجہ سے اس قوم میں اتنی برکتیں دیتے ہیں کہ 40 دفعہ اگر بارش ہو جائے اس بارش کی جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں دھرتی کو، زمین سے جو کھیتی، اناج اور جڑی بوٹیاں اور انسانوں کی فائدہ مند جو چیزیں نکلتی ہیں، اگر کسی قوم کو ایک حد قائم کر دی جائے، انصاف کے ساتھ ایک فیصلہ کر دیا جائے تو 40 دفعہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے بابرکت بارش، یہ اس سے بہتر اور افضل ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں برکتیں نازل کروں گا تمہارے لیے آسمان سے زمین پر، لیکن تم لوگوں نے انکار کیا. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم سوئے ہوئے ہو تمہارے اوپر عذاب آ جائے، یا تم کھیل تماشے میں ہو تو تم پر عذاب آ جائے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم سے پہلے ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر کے پھر تمہیں
اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وارث بنایا ان کی جگہ پر، اس قوم کے اندر تم وارث ہو، یرثون الارض من بعد اہلھا اللہ نشاء وسبناہم، اللہ رب العالمین نے تمہیں وارث بنایا، اپنی میراث کو پہچاننا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ رب العالمین پھر اسی پارہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک امت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فضیلت دی تھی۔ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں بار بار ان کا ذکر آنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں بھی وہ فضیلت ملی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فضیلت مل چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں الاعلان اور ہر انسان کو کسی بھی کاسٹ کا ہو اس کو تقویٰ پرہیزگاری کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو عزت والا اور اکرام والا ٹھہرایا ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو انبیاء کا، شہداء کا، صلحاء کا اور نیک لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر ہمیں اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ یہ بیسک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کوئی کانوں کی ٹھنڈک یا مزے کے لیے نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اتنے چہیتے لوگ، اتنی فضیلت والے لوگ، اگر اللہ رب العالمین ان کا محاسبہ کر سکتا ہے تو پھر تمہارا بھی محاسبہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لوگ جو خالصتاً انبیاء کی اولاد تھے، وہ لوگ جو خالصتاً انبیاء کی اولاد تھے، ان کے اندر کوئی بھی بنی اسرائیل میں ایسا بندہ نہیں تھا جو غیر نبی کی اولاد میں سے ہو، تو اگر ان کا محاسبہ ہو سکتا ہے، ان پہ عذاب آ سکتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بار بار ذکر اس لیے آیا تو ان کو فضیلت ملی تھی، اور ہمیں بھی بار بار اس لیے یہ واقعہ سنایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے بڑھ کر خیر امہ کہہ دیا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو متعلق بتاتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بینات لے کے آیا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشانیاں بتائیں، عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ جو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو روشن ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے درباریوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا وہ بھی مکالمہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو انہوں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، تو سارے معاملے کے بعد جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کہتا ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، اور تم میرے حکم کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہارا رب ہونے کا میں دعوے دار ہوں، تم نے میرے حکم کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھوں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا، میں تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، یا ضرور تم کو میں تمام کو سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا تمہیں جو بھی جزا دے ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارہ میں فرعون کے درباریوں نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پیدا کرے، یہ تمہاری نبوت تمہاری الوہیت کو چیلنج کرے، تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ تمہیں چیلنج کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے قبیلے والوں کو، جس طرح ان کے پہلے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو میں نے لونڈیاں بنایا، باندیاں بنایا اور ان کو چھوڑ دیا، اسی طرح کیا جائے گا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے قوم صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یہ جو پوائنٹ ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، پورا لفظی معنی یہ ہے ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کے لیے ہے، یورثها، وہ وراثت عطا کرتا ہے، وہ وارث بناتا ہے
من یشاء جسے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے. اللہ رب العالمین کی زمین ہے. فرعون تمہیں نکالنے سے طاقت نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کی زمین ہے, یہاں اللہ کا اختیار چلتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ ہمارے ساتھ پہلے نہیں ہونے لگا, یہ نیا نہیں ہے. موسیٰ یہ پہلے بھی انہوں نے ہمارے بیٹوں کو قتل کیا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے, اور ہماری عورتوں کو اس طرح چھوڑ دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اللہ رب العالمین نے آل فرعون کو مختلف قسم کے عذاب نازل کیے. ان کو قحط پڑ گیا, ثمرات کا پھلوں کا رزق ان سے کم ہو گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے جو ان کے اوپر اور بھی عذاب آئے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ان کے طوفان آئے, ان کے اوپر جراد, کنول یعنی کہ ٹڈیاں, مینڈک اور خون, اس طرح مختلف قسم کے عذاب آئے. پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کو گندگی نے آ لیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے, ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العالمین نے جب ان سے وہ سارے عذابوں کو ختم کر دیا تو پھر انہوں نے بغاوت کی, تو پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں پھر ہم نے ان کو سمندر کے اندر, دریا کے اندر غرق کیا. اتنی مہلتوں کے بعد 5 سے 6 قسم کے پہلے عذاب آتے, موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے, اللہ رب العالمین ان کو لٹا دیتا. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے ان عذابوں کو بھی الی اجل منہ, ایک وقت مقررہ کے لیے لٹا دیا, لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو غرق کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی جو ان کو قتل کرتا تھا, ان کے بیٹوں کو اور ان کی بیویوں کو زندہ چھوڑتا تھا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مشکلیں آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یہ مشکلیں پریشانیاں اللہ کے لیے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو. اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا, اور یہ پھر پورا لمبا قصہ ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو تمام انسانوں کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت. کہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں لوگوں میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا جو اب یہ پوری دنیا کے لیے ہے, یہ کسی بستی, کسی گروہ, کسی قبیلے کے لیے نہیں آیا, یہ بلکہ رحمت للعالمین ہے, یہ تمام جہانوں کا نبی ہے, یہ خاتم النبیین ہے, یہ تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العالمین بتاتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینیں میں ہے, نہیں کوئی معبود اللہ کے علاوہ. اللہ رب العالمین ہی زندہ کرتے ہیں, وہ مارتے ہیں. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر جو نبی امی ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس پر ایمان لاؤ, اس اللہ کے کلمے پر ایمان لاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ قوم کے لوگ تھے, وہ بھی ایمان لائے تھے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر اللہ رب العالمین ادھر اور واقعات ہمیں بتائے ہیں. حضرات قرآن مجید کو سننے کے بعد, سمجھنے کے بعد ہمیں ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. اللہ رب العالمین پھر ادھر وعدہ یاد کروا رہے ہیں جو آپ ہیں, ہمارے آنے والے اور ہمارے سے پہلے جو گزر چکے ہیں, یہ سارے کے سارے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے, آپ کے رب نے بنی آدم سے جو ان کی پشتوں سے پیدا ہوئی ان کی اولاد ہے ان سے وعدہ لیا کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو. انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم گواہ ہیں. اللہ رب العالمین کہتے ہیں قیامت والے دن یہ تو نہیں کہو گے کہ ہمیں جانتے نہیں تھے, ہم غافل تھے. تم جانتے ہو تمہارا پالنے والا, تمہارا مشکل کشا, تمہارا حاجت روا, تمہاری بگڑیاں بنانے والا, تمہیں مصیبتوں سے نجات دینے والا, تمہارے اوپر رحمتیں برسانے والا, برکتوں کا نزول کرنے والا, رزق کی فراوانیاں دینے والا, ملکوں کی حکومتیں دینے والا, بادشاہت دینے والا, امن دینے والا, بہترین نظام دینے والا, مستحکم قانون دینے والا, خاندان کے اندر عزت اور وقار دینے والا اللہ رب العالمین ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا, اور یہ تو نہیں کہو گے کہ اللہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا, ہم تو صرف ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے طریقے کے مطابق عمل کر رہے تھے. اللہ رب العالمین پکا کر رہے ہیں کہ بعد میں یہ تو نہیں کہو گے
دنیا میں جا کے دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بہت زیادہ محبت والی مان کر ایسا تو نہیں کرو گے۔ اللہ رب العالمین پہ آگے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اتنا زیادہ پسند کر لیا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال اس طرح ہے، دنیا کی خواہشوں کے پیچھے اس طرح بھاگے پھر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو اس طرح بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہے، اگر آپ اس کے اوپر بوجھ لا دو تب بھی وہ ہانکتا ہے، اگر اس کے اوپر بوجھ نہ لا دو تب بھی وہ ہانکتا ہے۔ یہ انسان کا تو مسئلہ یہ بن چکا ہے، اگر سے چیز کی ضرورت ہو کہ تب بھی خواہشیں کرتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو کہ تب بھی خواہش کرتا ہے، اس کو بھوک لگی ہو کہ تب بھی مال کی خواہش کرتا ہے، اس کو بھوک نہ بھی لگی ہو، اس کا پیٹ بھرا بھی ہو یہ تب بھی مال کی خواہش کرتا ہے، یہ فقیر ہو تب بھی مال کی خواہش کرتا ہے، یہ غنی ہو تب بھی مال کی خواہش کرتا ہے، اس کے کپڑے اچھے ہو یہ تب بھی مال کی خواہش کرتا ہے، اس کے کپڑے برے ہو یہ تب بھی خواہش کرتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو چکا ہے، اللہ نے اتنی مثال دی اب مجھے اور آپ کو جو چھوڑنے کے لیے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ کہتے ہیں ان کی مثال تو کتے جیسی ہو گئی ہے، یہ کتے جیسی حرکت ہے، ایسی کتا ایک حرکت کرتا ہے کہ اگر اس کے اوپر بوجھ لادا جائے تب بھی وہ زبان نکال کے ہانکتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی عادت ہے ہانکنا، اور اگر اس کے اوپر بوجھ نہ لادا جائے تب بھی وہ ہانکتا ہے۔ انسانوں کی یہ صورتحال بن چکی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خواہشیں کرتے ہی رہتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہو تب بھی، جب ضرورت نہ ہو تب بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے جا قسم کی دنیا کی محبت سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں وہ ساری برکت کی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے کثیر مال مانگتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے مال میں برکت نہیں مانگتے، ہمیں ضرورت ہے اگر برکت ہو جائے تو اللہ رب العالمین تھوڑے کو بھی کافی کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین تھوڑے کو بھی وافر کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین آگے بتاتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ پکارو، اپنی دعاؤں میں وسیلہ دو اللہ کے ناموں کا، اللہ رب العالمین کو یاد کرو اللہ رب العالمین کے ناموں سے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں الہاد نہ کرو، الہاد نہ کرو، اپنی آراء قائم نہ کرو، یہ نہ کرو کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ایسے ہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ایسے ہی ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار نہ کرو۔ جس طرح آج سے پہلے بڑے بڑے پاکستان بنانے والے یا اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے نام ہیں، ان کے نام لیے بغیر میں کہتا ہوں جو اللہ رب العالمین کی صفات کو منکر تھے، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین سے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے صرف سمجھانے کے لیے بتائی ہے، ان صفات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صفات کی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کو پتا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کفار سے پوچھا جب تم مشکل میں ہوتی ہو تو تمہیں کون نکالتا ہے؟ انہوں نے کہا الہ اللہ۔ جب اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ساری صفات کو مانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ اور غیروں میں بھی مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ بعد میں کوئی ایسی بدبخت قوم بھی آئے گی جو اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر الحاد کا کام کرے گی، اپنی منمانیاں، اپنی آراء اور اپنے ذہن سے کام لے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرما دیا یلحدون فی اسمائی، اللہ رب العالمین کے ناموں میں الحاد نہ کرنا، اپنی طرف سے آراء قائم نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین پھر آگے بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کے کام کیے پھر اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اسی سورہ کے اگلے رکوع میں ہی بتاتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اسے سکون حاصل کرے، پھر اللہ رب العالمین نے اسے اولاد دی، پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں جب تمہیں اولاد کی امید ہوتی ہے پھر تم اولاد کی امید ہوتی ہے۔ سیدنا ایک دو تین روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اولاد ملتی تھی وہ فوت ہو جایا کرتی تھی، اور دوسری میں یہ عام پبلک کے لیے اعلان ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمہیں اولاد دیتا ہے پھر اولاد اللہ رب العالمین سے تم ڈرتے ہو کہ اس اولاد کو کچھ ہو نہ جائے، تم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہو، تب تم بڑے وعدے کرتے
کرتے ہو کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے دے، اللہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے، اللہ ہم التجائیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب تمہیں اولاد دے دی جاتی ہے تم پھر ان کے شرکاء کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، کبھی ان کا نام کسی مزاروں کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، کبھی ان کو کدھر جوڑ دیا، ان کو چوٹیاں رکھوا دی، ان کو طرح طرح کی ٹوپیاں پہنا دی، ان کو مختلف لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد لینے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے قرآن کے اندر بار بار بتایا کہ لوگوں تمہاری روح کا، تمہارے سانس کا مالک بھی اللہ ہے، تمہاری اولاد کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین بتاتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ تمہیں سنتے کیوں نہیں ہو، تم دیکھتے کیوں نہیں، تمہارے کان ہیں تم اپنے کانوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پھر ادھر لوگوں کو دعوت دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اسی سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے قرآن سنتے وقت باتیں نہ کیا کرو، خاموشی سے قرآن سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تم اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کر سکو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس مجلس کے اوپر 3 طرح کے انعامات کرتے ہیں، اس پر سکینت نازل کر دیتے ہیں، اطمینان نازل کر دیتے ہیں، راحت نازل کر دیتے ہیں، سکون نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں آنے والی مصیبتوں سے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی پارہ کے اندر یہ آخری سورہ شروع ہو، یہ سورہ انفال ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ لڑے حاصل ہو جائے۔ ایک مال غنیمت جو جنگ لڑنے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوتا ہے، امیر لشکر کے اندر تقسیم ہوتا ہے، وہ برابر طریقے سے جو اس کی تقسیم واضح ہے اس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن جو مال مسلمان کسی علاقے کے اوپر چڑھائی کرے، اس علاقے کے لوگ ہتھیار ڈال دیں، مال مسلمانوں کے حوالے کر دیں یا ادھر سے بھاگ جائیں، بغیر لڑائی کے جو مال حاصل ہو، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو، اپنی ذاتوں کے درمیان اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اور مومنوں کی تو اللہ کہتے ہیں نشانیاں یہ ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومنوں کی تو یہ عادات ہیں، مومنوں کی یہ خصوصیات ہیں، مومنوں کی یہ کوالٹیاں ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے وہ منہ روکتے تو روکتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان کو زیادتی ملتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں آیات کو سننے کے بعد کہ ان آیات کو نازل کرنے والا بھی سچا، آیات کے اندر آنے والے حکم بھی سچے، ہم ان آیات کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ نے مومنوں کی ایک صفات پہلے بھی بیان کی ہے، صرف قالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے ضروری نہیں ہے کہ ينفقون جو اللہ رب العالمین نے مما رزقناهم ينفقون کہا ہے یہاں صرف پیسہ ہی لگایا جائے، یہاں لوگوں کو کھانا ہی کھلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو کوالٹی جس بندے کو دی ہے، جس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اس سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جس کو کوئی ہنر دیا ہے وہ اس سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، جس کو مال دیا ہے وہ اس سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کوالٹیز دی ہے وہ کوالٹیز عوام کے لیے صرف کرتا ہے، امت بنانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتا ہے، وحدت امت کا قائل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی جنتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری اللہ نے مدد کی اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو اطمینان دیا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، تمہیں امن دیا جب تم اونگ آ رہے تھے، تم اونگ کی حالت میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کی تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں پاک کرے،
اللہ رب العالمین تم سے نجاست کو دور کرے شیطان کی، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو مضبوط کرے، اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے اپنے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ اللہ رب العالمین ان کی تمہاری مدد کرے گا، تم جاؤ ان کے دلوں کے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر میں نے مسلمانوں تمہارے دلوں کے اندر، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ گردنے مارو، ان کے جوڑ پہ مارو، اور جہاں تک ان کو مارو کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ پیڑ پھیر کے بھاگ جائیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں عَلَىٰ کَلِمَتُ اللَّهِ کو دنیا میں عام کرتے ہوئے میدان قتال کے اندر نکلاؤ، اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے کلمے کے لیے اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھاؤ دعوت کے لیے، دین کے لیے۔ جب میدان جہاد کے لیے مار کا برپا ہو جائے تو پھر کفار کو پر ٹوٹ پڑو، ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے جوڑوں پہ مارو، جہاں تک ان کو مارو کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال کے اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان لے، اپنا خدا مان لے، اور مانے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہوگا، اللہ کا قانون ہوگا۔ لیکن جب تک وہ بغاوت کرے، ہتھیار چلائے اسلام کے لیے، وہ تدبیریں کرے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر ان کو مارو، ان کو ختم کرو، ان کی جوڑ کو کاٹ دو، ان کی گردنوں کو اڑاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہارا معاون اور مددگار ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر انہیں تم۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب ایک اور آوازیں آگے کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس سورہ میں ہی اللہ رب العالمین بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ بتایا جس کی ہم سب کو بڑی اشد ضرورت ہے، اور یہ ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں چل رہا، ملک کے حالات ایسے بن گئے ہیں، یا گھر کے اندر خاندان میں معاملہ اس طرح الجھ گیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اب حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، ادھر بھی اپنے ہیں ادھر بھی اپنے ہیں، کس طرف فیصلہ کریں۔ خاندان میں الجھ گئے ہیں، قبیلے میں الجھ گئے ہیں، بازار کے معاملات میں الجھ گئے ہیں، سیاست میں الجھ گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اب پتہ نہیں چل رہا کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی طرف کھڑے ہونا ہے، کس کی آواز بلند کرنی ہے۔ اگر ہمیں فیصلے کے لیے بلا لیا جائے تو ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤ، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان لو، خدا مان لو، رب مان لو، مشکل کشا مان لو، اپنی روح اور احساس کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لو، قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزار لو۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین تمہیں یہ صلاحیت دے گا کہ تم حق اور باطل کو علیحدہ کر سکو گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کون ہے باطل کون ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ حضرات یہ بات سننے اور سمجھنے والی ہے کہ جب ہم پھنس جائیں، ہم سے فیصلہ نہ ہو، تو یاد رکھیے ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مشکل آ جاتی ہے۔ ہم تقوی اختیار کریں، استغفار کریں، تو اللہ رب العالمین ان مشکلوں میں سے نکال کر ہمیں بتا دیں گے کہ ہم نے اب کدھر کھڑے ہونا ہے، کون سا فیصلہ کرنا ہے، کون سا اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر کون سے نظام کے لیے ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر آگے اسی سورت کے اندر آخری آیت ہے، اگر پیچھے بھی اور کافی زیادہ آیات، میں پہلے بھی کیسا سے بات کر رہا تھا کہ جب ہم بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں تو میرے ساتھ جو تیاری کرنے والا کہتے ہیں یہ آیت ضرور پڑھیے گا، اس کی بڑی ضرورت ہے، لیکن وہ مختصر وقت کی وجہ سے کافی آیات کو سکپ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ رب العالمین کے اگر معاملات سے تم پھر جاؤ گے تو پھر جان لو کہ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین ہی مولا ہے، آسمانوں پہ تمہارا رب تمہارا الہ ہی مولا ہے، اور بڑا بہترین و مددگار اور بڑا بہترین مولا ہے۔ اگر زمین کے اوپر رہتے ہوئے تم کفار کے
ان معاملات کو چھوڑ دو گے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے مشکلات کے باوجود تم اللہ رب العالمین کے کلمے کی طرف آ جاؤ گے، دنیا کے ان معاملات کو چھوڑ دو گے، تو اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی تو اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بڑا بہترین تمہارا دوست ہے، کارساز ہے۔ اللہ رب العالمین بہترین مددگار ہے، جس کو اللہ کی مدد مل جائے وہ کافی ہے، اس کو اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔